اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ناظرین، ہفتہ وحدت کے سلسلس مز نو بہار کی طرف تمام مومنین مبارکباد پیش کران۔ یت کن تھی زانان چھو کہ سون یہ سلسلہ وار پروگرام ہفتہ وحدت کے سلسلس مز چلان، اور اس کس سنس یتھ پروگرامس مز سن مہمان جناب مولانا بلال کرمانی صاحب یم اس وحدت کس بارس مز آگاہ کریں۔ اسوہ حسنہ پر جب زندگی گزاریں گے تو وہاں پر یہ پہلا حکم ہے کہ آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ جو لوگ ایمان کے دائرے میں داخل ہوئے ان کو آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنا چاہیے، اگرچہ ہمارے پاس کوئی فکری اختلاف ہو، اگرچہ ہمارے پاس کسی طرح کا عبادت میں اختلاف ہو، نظریاتی اختلاف ہو، لیکن یہ سب اختلاف جو اسلامی اصولوں کو کسی بھی طرح سے مجروح نہ کرتے ہوں، جو وہ اختلاف جن کو ہم فروعی اختلاف کہتے ہیں، جو اصولوں پر اثر انداز نہ ہوں، وہ سب امت مسلمہ میں ہی شامل ہے۔ جو اختلاف اصول دین کو پامال کرے، وہ اختلاف انسان کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیتا ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر جو شک کرے باجماع امت وہ کافر ہے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر گستاخی کرے وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے۔ یہ اصولی اختلاف ہے۔ اب جو فروعی اختلافات ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم فروعی اختلافات کو بلائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزاریں۔ یہی قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب جو یہ میری امت ہے جس کو خیر امت قرآن نے کہا ہے، اختلاف امتی رحمتن، اگر اس امت کو جب نظریاتی یا فکری اختلافات ہوں وہ بھی رحمت ہے امت کے لیے، کیونکہ بہرحال اختلاف بھی وہی شخص کرتا ہے جس کا شعور بیدار ہو۔ اختلاف کرنے کا حق ہے، لیکن اختلاف کی بنیاد پر ہم آپس میں دوری نہ کریں۔ ہم اللہ کی وحدانیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کی حقانیت، ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ پھر اگر ہم آپس میں کسی بھی قسم کا فروعی اختلاف کریں لیکن جڑے رہیں اپنے مرکز کے ساتھ، تو ہم کسی بھی طرح سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہم پر سایہ فگن ہونے والی ہے، جس کا پیغام یہ ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں اکثریت مورخین کی اکثریت 12 ربیع الاول کہتی ہے۔ اب کچھ مورخین اگر 9 ربیع الاول کہیں، کچھ 17 ربیع الاول کہیں، تو اس کو فروعی اختلاف کہتے ہیں۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر بے حد خوشی ہے۔ اب اگر کوئی 9 کو آنا مانتا ہے، کوئی 17 کو آنا مانتا ہے، تو یہ کوئی بحث و مباحثے کی بات نہیں ہے۔ ہمیں حضور کا آنا مبارک ہے۔ ہمیں ظلمت، اندھیرے، ناانصافی، بربریت سے نکالنے والے محمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی ہے، جنہوں نے انسان کو اس کے حقیقی ویلیوز سے آشنا کیا، جنہوں نے بچیوں کو وہ مقام عطا کیا جو وہ کھو چکی تھیں۔ آج بھی اگر انسانیت اپنا مقام کھوئی ہوئی ہے
تو اگر کہیں سے بھی وہ مقام ملے گا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے پاس نمونہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے 13 سال اور مدنی زندگی کے 10 سال، یہ تو وہ 23 سال ہوئے جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، لیکن آپ کی ولادت سے لے کر آپ کے پردہ فرمانے تک یہ جو پوری آپ کی زندگی ہے، یہ انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ نے تمام اپنے قبیلے کو جمع کیا، ان کے سامنے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں۔ اس پر چند مشرکین بہت غضبناک ہو گئے، تو قرآن پاک ہمیں یہ بتا رہا ہے، قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت کا یہ حصہ، قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کیا میں نے آپ میں اپنی عمر نہیں گزاری ہے؟ آپ اپنی نبوت کی دلیل اپنی وہ عمر دے رہے ہیں جو آپ نے قبل اعلان نبوت گزاری ہے۔ کیا میں نے آپ میں 40 سالہ عمر نہیں گزاری ہے؟ یہ ہے میری نبوت کی دلیل۔ جب انہوں نے آپ سے دلیل مانگی تو آپ نے دلیل کے طور پر کیا دیا؟ اپنی اعلان نبوت سے قبل کی زندگی جو 40 سال تھی، یعنی اس میں آپ کی ولادت ہے، اس میں آپ کا بچپن ہے، اس میں آپ کی جوانی ہے، اس میں آپ کی یہ ساری زندگی جو ہے وہ ساری بے داغ ہے۔ آپ نے بھی زندگی گزاری ہے، لوگ بھی زندگی گزارتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں صفائی، ستھرائی، انصاف، دیانت، صداقت، امانت، پاسداری، ہر طرح کا خیر نظر آئے گا۔ تو قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ پوری انسانیت کے لیے قیامت تک پیغمبر اور راہ دکھانے والے ہیں، اس لیے آپ کو خیر کثیر عطا ہوا ہے۔ آپ کی امت جو آپ کی تابعداری کرے گی وہ خیر امت ہے۔ اور آج اس 12 ربیع الاول کے سلسلے میں میں اپنی طرف سے امت کو یہ پیغام دیتا ہوں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ ہمیں چاہیے کہ اسوہ حسنہ کی پہلی سیڑھی ہم یہاں سے شروع کریں کہ ہم ایک ہو جائیں، سیرت نبوی کے اس حصے کو لے لیں، ہم ایک ہو کر بلا لحاظ مذہب و مسلک ایک مسلمان ہو جائیں، اور ہم تب باطل کے ساتھ نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ہمیں باطل طرح طرح سے للکار رہا ہے۔ اب حد یہ ہے کہ یورپ کے حکمران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، لیکن ہم جب ایک ہو کر یہ نعرہ دے دیں گے ناموس محمد عربی پر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے کھو مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ مجھے یہاں علامہ خمینی کی ایک بات بہت یاد آتی ہے جو آپ نے کہا تھا کہ اے مسلمانوں، تم ابھی ہاتھ باندھنے پر لڑ رہے ہو، ہاتھ کہاں باندھے جائیں جبکہ باطل تمہارے ہاتھ کاٹنے کی سبیل کر چکا ہے۔ جب ایسا ہو تو ہمیں اپنے فروعی اختلاف چھوڑ کر ایک امت بن کر آنا چاہیے، امت واحدہ بن کر آنا چاہیے، تو اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام۔ سن مہمان جناب بلال احمد کرمانی صاحب یمو زن اس وحدت نش آگاہ کر، ون سن دویم مہمان جناب معراج مقبول صاحب یم نعت شریف پیش کران۔ علیک یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محبت کرنے والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں محبت کرنے والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شبنمی قطرے گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شبنمی قطرے نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں پہن لے پیار جو ان کا پہن لے پیار جو ان کا
بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ میرے آقا کی الفت تو بدن جگمگاتی ہے، میرے آقا کی الفت تو بدن جگمگاتی ہے، کبھی اہل محمد کا بدن میلا نہیں ہوتا، کبھی اہل محمد کا بدن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔